الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، مسلسل کئی خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے اس نبی اقدس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے جس کی سیرت مبارکہ اور سیرت مطہرہ کے بارے میں ہماری سیاہ زبانیں اور ہماری بدکار شخصیت گفتگو کرنے کی اہل نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ رب العالمین نے جن کو پیدائش سے لے کر کے آپ کی بعثت تک اور بعثت کے مبارک لمحات سے لے کر کے آپ کی وفات کے قیامت خیز واقعات تک جس انداز سے اللہ رب العالمین نے آپ کی تربیت فرمائی اور آپ کی سیرت مبارکہ کے مختلف گوشے جو ہم صحیح احادیث میں پڑھتے ہیں، جن کو پڑھ کر کے کسی بھی صاحب ایمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ سیرت مبارکہ آج مسلمانوں کے لیے ایسا دستور حیات ہے اور مسلمانوں کے لیے اس انداز کے اسالیب اور ایسا اسوہ حسنہ ہے جس کو اپنا کر کے مسلمان قرآن و سنت پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں اور بحیثیت انسان کے دنیا کے اندر شرف، عزت و وقار اور سر اونچا کر کے جینے کا سلیقہ بھی سیکھتے ہیں۔ یہ سیرت مبارکہ ایک ایسی سیرت ہے جو رہتی دنیا تک نہ کسی شخصیت کے یہاں پیش کی جا سکتی ہے، نہ ماضی میں کسی کے یہاں اس کے گوشے موجود تھے، اور نہ کسی انسان کے لیے، کسی طاقت کے لیے اس بات کا امکان ہے کہ اس کی مکمل تعبیرات وہ پیش کر کے انسانیت کے سامنے وہ خوبصورت گلدستہ پیش کر سکیں۔ آج مسلمان اگر ناکام ہے تو اس سیرت رسول کو نہ اپنانے کی وجہ سے ناکام ہے، اور آج مسلمان اگر کامیاب ہو سکتا ہے تو وہی سیرت مبارکہ ہے جس کو اپنا کر کے، جس کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے، جس کے مطابق زندگی کو ڈھال کر اور جس کے مطابق زندگی کے مختلف گوشوں کو اپنا کر کے مسلمان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر آج مسلمانوں کو عزت و وقار کی تلاش ہے، آج مسلمانوں کو غلامی سے نکل کر کے اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے آزادی کی زندگی کی تلاش ہے، اگر آج مسلمانوں کو عزت و وقار کے ساتھ سر اٹھا کر کے اور آنکھیں اوپر کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اختیار کر لیں۔ آپ کے چلنے پھرنے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے، آپ کے سونے جاگنے اور تمام کی تمام چیزوں میں آپ کی زندگی کے اسوے کو پکڑ کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھال لیں۔ ان کے سامنے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہ وطیرہ ہو کہ جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو استنجا اور قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی تھی تو اس کے لیے ان جگہوں کا انتخاب فرماتے تھے جن جگہوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
ان چیزوں کی ادائیگی کے لیے جاتے ہوئے دیکھتے تھے، بیٹھتے تھے، چلتے تھے، اٹھتے تھے، بیدار ہوتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، تمام کے تمام زندگی کے گوشوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی اور آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی سعی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی نقالی کرنے میں سب سے زیادہ محتاط مانا ہے اور سب سے زیادہ شدت کے ساتھ اتباع کرنے والا مانا ہے۔ آج مسلمان اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسی انداز سے اپنا لے تو یقیناً مسلمانوں کی کامیابی کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ جو آیت کریمہ سورہ آل عمران کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر، مومنوں پر اپنا احسان عظیم فرمایا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں کا انسانوں میں سے منتخب کر کے ایک نبی مبعوث فرمایا، جو نبی ان کو ساری کی ساری چیزوں کی تعلیم دیتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور انسانوں کو پاکیزگی کا راستہ دکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو سکھاتا ہے قرآن مجید کے احکام و مسائل سکھاتا ہے، ان کو اپنی احادیث صحیحہ کے مسائل سکھاتا ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جب قرآن مجید میں کتاب و حکمت کا تذکرہ کیا جائے تو اکثر مفسرین کا کہنا یہی ہے کہ کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانیت پر احسان عظیم ہے کہ آپ نے قرآن و سنت کے احکامات کو ہمارے سامنے بیان فرمایا، سیرت رسول کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا جو رہتی دنیا تک کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے ہمارے لیے آپ کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، ایسی گمراہی میں تھے کہ خود اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے صنم اور پتھروں کے بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ کوئی درخت ان کو فائدہ پہنچا دیتا تو اس کو پوجنے لگتے تھے۔ ان کی صورتحال گمراہی کی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ بچی اگر گھر میں پیدا ہو جائے، لڑکی پیدا ہو جائے تو خود باپ اس کو اٹھا کر کے گڈھا کھود کر کے اس میں زندہ درگور کر دیتا تھا اور اس بات سے ڈرتا تھا کہ آگے چل کے اس کو رخصت کرنا پڑے گا، آگے چل کے اس کے لیے لڑکا تلاش کرنا پڑے گا، آگے چل کے اس کی وداعی کرنی پڑے گی۔ اس خدشے سے وہ اپنے نطفے کے ذریعے اور اپنی بیوی کے رحم میں پلنے والی بچی کو بذات خود اٹھاتا تھا اور گڈھا کھود کر کے اس میں دفن کر دیتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جب اسلام کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی تو اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ اس دن، قیامت کے دن، زندہ درگور کی گئی بچیوں سے سوال کیا جائے گا کہ تیرا کیا جرم تھا جو تیرے باپ نے تجھ کو زندہ درگور کر دیا۔ اسلام آیا تو ان خواتین کو، ان دودھ پیتی بچیوں کو، ان معصوم بچوں کو انصاف دیا گیا، ان کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے اور اس گمراہی کو دور کرنے والا وہ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے آ کر کے دنیا کو اندھیرے سے نکالا، گمراہی اور ضلالت سے نکالا، بے راہ روی سے نکالا اور روشنی کے، اجالے کے راستے پر، توحید کے راستے پر، علم و حکمت کے راستے پر، کتاب و حکمت کے راستے پر اور کھلی زندگی گزارنے کے راستے پر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان تھا جو آپ نے امت اسلامیہ کے ساتھ فرمایا۔
آپ نے امت اسلامیہ کو وہ راہ دکھائی جس راہ پر چلنے کے بعد انسان غلامی کی زندگی سے نکلتا ہے، وہ راہ دکھائی جس راہ پر نکلنے کے بعد انسان ایک دوسرے کا احترام کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین کے احترام اور تعظیم کی تعلیم پاتا ہے اور انسان کی حیثیت سے ایک دوسرے کا احترام کرتا ہے۔ وہ راستہ ایسا راستہ تھا جو انسانیت کا احترام کرنے والا راستہ، شرافت کا احترام کرنے والا راستہ تھا۔ اس راستے کو اگر آج مسلمان اپنا لیں تو مسلمان کامیابی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں اختصار کے ساتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور اسی طریقے سے آپ کے مبارک حلیے اور آپ کی وفات اور زندگی کے چند گوشوں کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت موسم بہار میں سوموار کے دن صبح طلوع صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے 9 ربیع الاول کو ہوئی اور یہ 22 اپریل 571 عیسوی کی تاریخ تھی۔ یہ طلوع آفتاب سے پہلے صبح صادق کے بعد جب پاؤ پھٹتی ہے، دنیا میں روشنی پھیلتی ہے، دنیا کے اندر لوگ اندھیرے کے بعد نکل کر کے روشنی میں داخل ہوتے ہیں، اس وقت اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا واقعہ فرمایا۔ دادا نے آپ کا نام محمد رکھا، ایک نام آپ کا احمد رکھا گیا۔ 4 برس کی عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو چیر کر کے آپ کا مبارک دل نکال کر کے سونے کے برتن میں رکھ کر کے آب زمزم سے اس کو غسل دیا گیا۔ آپ جہاں بھی جاتے بکریوں کے دودھ میں برکت ہونے لگتی، تھنوں میں دودھ پیدا ہو جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے بابرکت بنا دیا۔ 40 سال اور 7 مہینے کی عمر میں 40 سال اور 7 مہینے کی عمر میں 21 رمضان المبارک کو جو 10 اگست 610 عیسوی کی تاریخ تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول غار حرا میں ہوتا ہے، جس کے بعد آ کر کے آپ اماں خدیجہ سے فرماتے ہیں کہ مجھ کو ڈر لگتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ نے فرمایا تھا کہ انک تصدق الحدیث، کہ آپ سچ بولتے ہیں، اور ساری صفات جن کا تذکرہ پہلے خطبات جمعہ میں کیا گیا ان کا تذکرہ یہاں پر کر دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے 13 سال مکی دور میں مکہ کے اندر عہد نبوت کے گزارے، 10 سال مدینہ کے اندر عہد نبوت کے گزارے، امن و سلامتی کی تعلیم دیتے رہے، لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرتے رہے، کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، اور اسی طریقے پر آپ کی پوری زندگی گزر گئی۔ حلیے مبارکہ کو اگر ذکر کرنا ہو تو آپ دیکھیں صحیح حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ ملتا ہے، جس کے ہم اہل نہیں کہ اس کو بیان کر سکیں، لیکن ملتا ہے تو آپ اس کا خاکہ سمجھ لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک میانہ تھا، درمیانہ تھا، چہرہ کشادہ اور نورانی تھا، سر آپ کا بڑا تھا، بال معمولی گھنگریالے تھے، اور اسی طریقے سے آپ کا رنگ یہ گورا اور روشن تھا، چہرہ مکمل روشن تھا، بھویں کالی تھی، ناک بلند تھی، رخسار سفید تھا، گال آپ کے سفید تھے اور گولائی لیے ہوئے تھے، دانت موتی کے طریقے سے چمکدار تھے، چمکتے تھے، اور دانتوں کے درمیان فاصلہ تھا معمولی سا، سینے مبارک سے لے کر کے ناف تک بالوں کی ایک رکیر تھی، سینہ کشادہ تھا اور پیٹ کے مقابلے میں ابھرا ہوا تھا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات ہیں۔ آپ کی گردن بلند تھی، ہتھیلی کشادہ اور نرم تھی، داڑھی گھنی تھی اور آنکھیں سرمگی تھیں، انگلیاں لمبی تھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو یہ نہیں سوچ کر کے چلتے تھے کہ میں مسلمانوں کا بادشاہ ہوں، یہ سوچ کر کے نہیں چلتے تھے کہ مجھ کو سید الانبیاء بنایا گیا، یہ سوچ کر کے نہیں چلتے تھے کہ مجھ پر قرآن مجید کا نزول ہوا، بلکہ جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا
चढ़ाई से नीचे की जानिब उतर रहे हैं। तवाज़ु और इंकिसारी होती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले हजर अस्वद का वाक़या 5 साल पहले पेश आया। कुफ़ार व मुशरिकीन मक्का के दरमियान इख्तिलाफ हो गया कि हजर अस्वद जो सैलाब की जद में आकर के खाने काबा से निकल गया है, इसको नस्ब करने के लिए कौन से कबीले के सरदार को आगे बढ़ाया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरबियत में थे, उन्होंने आकर के फैसला फरमाया। चादर रखी गई, चादर के कोनों को सारे सरदारों से पकड़वाया गया, दरमियान में हजर अस्वद रखा गया और उसके बाद उठा करके करीब लाया गया और आपने उसको खाने काबा पर नस्ब कर दिया। ये फैसले का एक अनोखा तरीका था जो रूए इंसानियत में न कभी वाक़े हुआ है न वाक़े हो सकता है। इस अंदाज से सारे इख्तिलाफात अरबों के व कबाइल अगर आपस में भिड़ जाते तो सदियों तक उनकी जंगें चला करती थी। उनके दरमियान अमन सलाम थी, मुकम्मल अदल व इंसाफ और मुकम्मल समझबूझ और संजीदगी के साथ फैसला करने की ये मिसाल जो है रहती दुनिया तक कभी नहीं मिल सकती, और अगर मिलेगी तो इसी की बुनियाद पर वो कायम की जाएगी। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है। आप देखें, बेअसत के बाद जब कुफ़ार व मुशरिकीन मक्का ने मक्का मुकर्रमा में आपके दायरे को तंग कर दिया, परेशान करने लगे, आपको ताइफ में लहूलहान किया गया, आपके ऊपर ओझड़ियां डाली गई, आपकी मुबारक गर्दन में चादरें डाल करके आपको घसीटा गया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप बार बार मिन्नतें करते थे, दुआएं करते थे। जब हिजरत करने लगे तो कुफ़ार व मुशरिकीन मक्का ने आपको घेरा, आपको कत्ल करने की साजिशें की गई। गारे सौर में छुपे, वहां से निकले तो रास्ते में उम्मे माबद का घर पड़ा, वहां पर मेहमान नवाजी हुई और उससे कहा कि क्या तुम्हारे घर में पीने के लिए दूध है? तो उसने कहा कि नहीं, यही एक बूढ़ी बकरी है जिसने दूध देने के सारे इम्कानात खत्म कर दिए हैं, ये सूख चुकी है, इसकी हड्डियां नजर आने लगी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लाओ, हम इससे दूध दो करके दूध पिएंगे। छोटा सा कटोरा लेकर के आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दूध दोहना शुरू किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके थन में दूध पैदा कर दिया, बर्तन तंग पड़ गया, सारे लोगों ने पिया, सब आसूदा हो गए। ये वाकयात पेश आए, और उसी के दूसरी जानिब जब रास्ते में दुश्मनाने इस्लाम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया और पीछा करके आपको कत्ल करने और इनाम हासिल करने की कोशिशें की, तो उनके घोड़े का पैर जमीन के अंदर धंसा दिया जाता था। वो नाकामी को अपनी आंखों से देखते थे। नबी आखिरुज़्ज़मा की सूरत हाल ये थी कि सहाबे किराम आपके वजू का पानी गिरने नहीं देते थे। कैसर व किसरा ने जब अपने कासिदीन और जासूसों को भेजा कि जाकर के देखो कि मुसलमानों पर गलबा हासिल करने के कौन से इम्कानात हो सकते हैं, जब उन लोगों ने मुशाहिदा किया तो जाकर के खबर दी कि नहीं, ऐसी कौम को पसपा नहीं किया जा सकता जो अपनी नबी के लिए इतनी फिदाइयत की मिसालें कायम करती हो कि वजू करे तो वजू के कतरात को ना गिरने दे, उसको अपने हाथ पे लेकर के अपने जिस्म में रगड़ ले, बरकत हासिल कर ले, तबर्रुक हासिल कर ले। ये सूरत हाल थी मोहब्बत रसूल की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की। नबी आखिरुज़्ज़मा की शान तो ये थी कि जिसने आपकी खिदमत की, आज हमारी नजर में उसका मकाम भी दूसरे बहुत सारे सहाबे किराम के मकाम से ऊंचा पाया जाता है, इस वजह से कि उसने हमारे प्यारे हबीब की खिदमत की थी, उसकी जूतियां उठाई थी। और वो खुद कहता है कि मैंने 10 साल तक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, लेकिन कभी आपने किसी काम के बारे में मुझको उफ तक नहीं कहा। ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों किया, ये भी नहीं कहा कि ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसा मालिक और ऐसा आका, ऐसा नबी जिस खादिम को मिला हो, उस खादिम के क्या कहने हैं। आज मुसलमान उस खादिम की खिदमत पर भी फख्र करता है। ये नबी का मकाम था। आप देखें ग़ज़वे उहुद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदाइयत की जो मिसालें कायम की गई, अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी जानिब पीठ करने के बजाय
آپ کی جانب چہرہ کرنے کے بجائے، آپ کی جانب پیٹھ کرنے کے بجائے آپ کی جانب چہرہ کر لیا، دشمنوں کے حوالے اپنی پیٹھ کر دی۔ بعد میں بتایا گیا کہ ایسا اس وجہ سے تھا کہ اگر چہرہ دشمنوں کی جانب کر کے ان کی جانب سے آتے ہوئے وار کو روکتے تو بشری تقاضے سے خوف لاحق ہوتا، کنارے ہو جاتے اور پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچتا، تکلیف پہنچتی، لہذا پیٹھ دشمنوں کے حوالے کر دی کہ تیر کمان پھینکے جاتے رہیں، ان کی پیٹھ اس سے چھلنی ہوتی رہے، لیکن اس کی پرواہ نہیں ہے، پیارے حبیب کو تحفظ فراہم کرنا مقصد ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے آپ کے مبارک چہرے میں گھس جانے والے لوہے کے ٹکڑوں کو نکالا اور اس کے نتیجے میں آپ کو جنت کی بشارت دی گئی۔ آپ اتنا ہی نہیں، قبیلے بنو دینار کی اس خاتون کو دیکھیں جس خاتون کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کا شوہر، اس کا بیٹا، اس کا بھائی اور اس کا باپ، 4 لوگ غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے۔ وہ گھر سے نکلتی تھی، افواہ اڑ چکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کی شہادت ہو گئی۔ وہ نکلتی تھی اور لوگ اس سے کہتے تھے کہ تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا شوہر مار دیا گیا، شہید ہو گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھ کو پہلے یہ بتایا جائے کہ میرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں کہ نہیں ہیں۔ جب یہ خبر دی گئی تو اس نے کہا کل مصیبت بعدہا جلل، آپ کے بعد، آپ کی حیات مبارکہ کے بعد، آپ کی سلامتی کے بعد ساری کی ساری مصیبتیں ہمارے لیے ہیچ ہیں، ہلکی ہیں، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ عالم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، تربیت کا یہ عالم تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسما بنت ابو بکر جو عبداللہ بن زبیر کی والدہ تھیں، جب عبداللہ بن زبیر کو سولی پر چڑھا دیا گیا تو دیکھتی تھی، کیونکہ اسلام کے راہ میں شہید کیے گئے تھے، دیکھتی تھی اور کہتی تھی کہ میرا یہ بیٹا کب تک گھوڑ سوار بنا رہے گا، کب تک سواری پر سوار رہے گا، کب تک اللہ رب العالمین کے راہ میں جہاد کرتا رہے گا۔ یہ ان کی ہمت اور ان کا حوصلہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا۔ آپ دیکھیں، یمامہ کا گورنر جس کا نام ثمامہ تھا، اس کو قید کر کے مسجد نبوی میں لایا گیا، لانے کے بعد قید کر دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اس کا حال چال پوچھا، صحابہ اکرام سے اس کے سامنے پوچھا کہ کہیں اس کے ساتھ تم لوگوں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، بس قید کر کے لائے ہیں، یہاں باندھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری جانب دیکھو تو مجھ سے چہرے میں چہرہ ڈال کے بات تو کر لو۔ ثمامہ نے کہا کہ نہیں، آپ کا چہرہ سب سے زیادہ قبیح چہرہ ہے اور میں آپ کی جانب نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو، بہت بہادر انسان تھا، اس کو رہا کر دیا جائے اور کچھ بھی جرمانہ یا فدیہ کچھ بھی نہ لیا جائے، اس کو رہا کر دیا جائے۔ رہا کیا، پلٹ کر کے جانے لگے اور اپنا چہرہ پھیر کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر ایک نظر پڑ گئی۔ کہتے ہیں کہ میں بھاگتا تھا، 2 میل تک بھاگتا چلا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پلٹ کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤں، اور میرے پیر تو بھاگ رہے تھے لیکن میرا دل پیچھے کی جانب پلٹا تھا۔ میرا دل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کی جانب پلٹ رہا تھا اور میں واپس لوٹ کر کے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تھے، آپ نے فرمایا کہ کیوں واپس آ گئے؟ تو فرمایا کہ ایسا ایسا ہوا، اور اس کے بعد مبارک چہرہ دیکھا، اسلام کا کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رونق تھی، آپ کا رعب تھا، آپ کا دبدبہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے میں اللہ رب العالمین نے رکھا تھا۔ یہی اتنا نہیں، بے شمار واقعات ہیں آپ کے سلسلے میں، اگر دیکھا جائے تو بے شمار واقعات ہیں جن کا مطالعہ کیا جانا چاہیے۔
حجۃ الوداع کا موقع تھا. حجۃ الوداع کے موقع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے اپنی آخری وصیتوں کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا. آپ نے خواتین کے ساتھ بہتر سلوک کرنے، قبر پرستی سے دور رہنے، توحید کو اختیار کرنے اور توحید اور اتباع رسول پر زندگی گزارنے کا حکم دیا. برادری کے تعصب، کالے اور گورے ہونے کے تعصب، مالدار اور غریب ہونے کے تعصب کو نکال کر کے پھینک دیا. سود سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ساری کی ساری تعلیمات دی. حجۃ الوداع سے آپ رخصت ہو کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے. 3 مہینے کا وقت گزرا تھا. ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر تھے. وہیں سے آپ کا مرض اور آپ کا بخار شروع ہوا اور تقریباً 10 روز تک یہ بخار رہا. اسی کیفیت میں مبتلا رہے. سوموار کے دن 12 ربیع الاول 11 ہجری 12 ربیع الاول 11 ہجری میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ اسی تاریخ کو میلاد النبی کی خوشیاں منا کر کے سنت رسول کا گلا گھونٹتا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت عطا فرمائے. تقریباً 10 روز تک بیمار رہنے کے بعد 12 ربیع الاول 11 ہجری کو وفات ہوئی. 63 سال کی عمر تھی. تکلیف کی خبر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر لشکر اسامہ کو پہنچی، اس واقعے کا تذکرہ آپ کے سامنے پہلے آ چکا ہے. اور تکلیف کی خبر جو تھی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مسموم گوشت جو آپ کو سازش کر کے کھلا دیا گیا تھا اس کی وجہ سے آپ کو اخیر تک تکلیف محسوس ہوتی تھی. امہات المومنین سے آپ نے اجازت فرمائی، اجازت لی. ساری کی ساری امہات المومنین کے ساتھ سامنے فرمایا اینا انا غدن، میں کل کس کے گھر پر رہوں گا، میری باری کہاں پر ہے. امہات المومنین سمجھ گئیں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر منتقل کر دیے جائیں. سب نے اپنی باری ہبا کر دی. آپ انصاف کے ساتھ عدل کرتے ہوئے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک حجرے میں داخل ہوئے اور وہاں پر آخری ایام گزارے. آپ نے آخری وقت میں 3 وصیتیں فرمانے کا ارادہ کیا. 3 وصیتیں فرمائی، لیکن تکلیف کی وجہ سے صرف 2 ہی وصیتیں آپ کی مبارک زبان پر زبان زد ہو سکی. 2 ہی وصیتیں کر سکے. فرمایا جزیرے عربیہ کو مشرکوں سے اور مشرکوں کی سازشوں سے محفوظ کر دیا جائے، مشرکوں سے پاک کر دیا جائے. جزیرے عربیہ میں صرف اہل توحید باقی رہیں اور اہل شرک کو نکال کر کے باہر کر دیا جائے. یہ جزیرے عربیہ کی خصوصیت تھی جو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج بھی باقی ہے. لیکن یہ تشویشناک چیز بھی یہاں پر ذکر کرنی ضروری ہے کہ آج مشرک تو وہاں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن مشرکین کے ہتھ کنڈے سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، مختلف سازشوں کے ذریعے وہاں پر داخل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے. اور دوسری وصیت آپ نے فرمائی کہ جو بھی وفد تمہارے پاس آئے، چاہے مسلمانوں کا ہو غیر مسلموں کا ہو، اس کا استقبال کرنا، اس کی تکریم کرنا، اس کا احترام کرنا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں آپ نے کچھ فرمایا، وہ رونے لگی. پھر سے کچھ فرمایا، ہنسنے لگی. بعد میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ پہلے کہا تھا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو رونے لگی. پھر سے کان میں فرمایا کہ تم جنت میں میرے ساتھ رہو گی، تو مسکرانے لگی. یہ صورتحال تھی تکلیف کی. میرے پیارے حبیب کی وفات کے وقت، وفات سے 5 روز قبل ایک انسان کے بارے میں فرمایا ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا کہ تم جس کو چاہو چن لو. تو اس انسان نے آخرت کو اختیار کیا. اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے. لوگوں نے کہا کہ اس بوڑھے شخص کو کیا ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ذکر کی اور یہ رونے لگا. تو پتہ چلا کہ وہ فضیلت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھی کہ ان کو دنیا اور آخرت کا اختیار دیا گیا اور انہوں نے آخرت کو اختیار کیا. وفات والے دن صبح فجر کے وقت حجرے سے مبارک سر کو نکالا
مسلمانوں کو دیکھ کر کے مسکرائے، مسلمان تسلی میں پڑ گئے کہ شاید آپ کی صحت بہتر ہو گئی ہے، لیکن آپ نے اسلام کی جانب جس فوج پر کام کیا تھا، جس کو توحید کی تعلیم دی تھی، جس کو توحید پر لا کر کے کھڑا کیا تھا، اس لشکر اور فوج کو دیکھ کر کے مسکرا رہے تھے کہ یہ لوگ آ کر کے ثابت قدم ہو گئے ہیں، اب یہ مشن رکنے والا نہیں ہے بلکہ یہ چلتا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے واقعات آپ کی وفات سے متعلق ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ وفات کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سینے پر تھا، اور ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں تر و تازہ مسواک تھی۔ آپ نے مسواک کی جانب دیکھا اور دیکھ کر کے اس کو کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مبارک منہ میں ڈال کر کے اس کو چبایا اور اپنے شوہر یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ میں داخل کر دیا۔ یہ صورتحال تھی کمزوری کی۔ اپنے مبارک ہاتھ میں پانی کے برتن میں مبارک ہاتھ کو ڈالا اور ڈال کر کے فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، موت کے سکرات ہیں، موت کی تکلیفیں ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ رب العالمین نے انعامات فرمائے۔ اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ رب العالمین میں تجھ سے ملنے آ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے جا کر کے ملاقات ہوئی اور روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور جس حالت میں آپ کی روح قبض کی گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مبارک سینے پر آپ کا مبارک سر تھا، وہ نیچے آتے آتے وفات کے وقت آپ کی گود میں آ چکا تھا، اور سب سے زیادہ محبوب بیوی کی گود میں اللہ رب العالمین نے آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ بے شمار واقعات ہیں۔ زوال کا وقت تھا، سورج نکلنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب صحابہ کرام آپے سے باہر ہو گئے تو مسجد میں ممبر لگوایا، ممبر لگوا کر کے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول بھیجے گئے اور گزرے ہیں، افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر ان کی وفات ہو جائے یا آپ قتل کر دیے جائیں تو کیا دین کے معاملے میں تم پیچھے پھر جاؤ گے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جنہوں نے میان سے تلوار نکال کر کے ہاتھ میں اٹھا لی تھی، فرمایا تھا کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ میرے پیارے حبیب کی وفات ہو چکی ہے، اس کی گردن ہوگی اور میری تلوار ہوگی۔ وہ آیت کریمہ سننے کے بعد ہوش حواس کھو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس آیت کو پہلی مرتبہ سنا گیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، سن لو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی عبادت کرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا، اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس وجہ سے صرف اللہ رب العالمین عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی مستحق نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام کی ابتدا اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوئی، اور انتہا کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا، اور وفات کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کے ساتھ توحید کا پیغام ابتدا سے لے کر انتہا تک عام کرنے کے بعد اسلام کی تاریخ میں اس بات کی تکمیل کر دی گئی، مکمل پیغام دے دیا گیا کہ اگر کوئی توحید پر چلتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اور توحید کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ہم کو سیرت مطہرہ، سیرت مبارکہ کو اپنانے، اس کے گوشوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس سیرت کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.